وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یوم جزا، یوم حساب کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن کے اندر انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا ولا بنون، اور نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو شخص قلب سلیم لے کر نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس کو اس کا مال، اس کی اولاد نفع نہیں پہنچا سکے گی. قلب سلیم کیا ہے؟ کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات کو دیکھتا ہے، اور پھر انسان ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور فہم عطا فرمائی اور انسان نے وہ چیزیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک اللہ رب العزت نے ایک ہی مٹیریل سے، چند عناصر سے ملا کر انسان کو بنایا. لیکن اس انسان کا ہر شخص کا نقشہ جدا ہے. ہر انسان کے اندر دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں. اجزاء اور اعضاء سب کے ایک برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کا نقشہ مختلف رکھا ہے. یہاں تک کہ انسان کے فنگر پرنٹس ایک کے دوسرے سے نہیں ملتے. آنکھ کی پتلی، اس کے اندر کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا. یہ ہے اللہ رب العزت کی تخلیق. اور پھر صرف یہی نہیں، آپ درختوں کو دیکھو کہ درخت ایک ہی پھل کا درخت ہوگا، لیکن جب آپ اس کے پتوں کا معائنہ کریں گے ہر درخت کا پتا دوسرے سے جدا ہوگا، بالکل سیم ایک جیسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی فرق رکھا ہے. اسے کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو ہر چیز کو پہلی مرتبہ بنانے والے ہیں. یعنی کہ اور پھر بنانا بھی ایسا کہ اس جیسا
اگر مخلوق میں سے کوئی چاہے، کوئی انسان چاہے کتنا ہی علم کہ اعلیٰ درجوں پر پہنچ جائے، اس جیسی تخلیق نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، اس مثال کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ کیا ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق میں سے چھوٹی سی تخلیق مکھی ہے کہ جسے انسان کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جن غیر اللہ کو اپنا الہ مان کر، مشکل کشا مان کر، اپنا حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں، وہ بتوں کو پکارنا ہو، وہ انسانوں کو پکارنا ہو، وہ قبروں کو پکارنا ہو، وہ کسی چیز کو بھی پکارنا ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میری مثال غور سے سن لو کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ مکھی بنانا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز کھوس کر چھین کر لے جائے، کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں، مکھی آئی اس میں سے ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت کے مقابلے کے اندر کوئی بھی مخلوق ہو وہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کہ یہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں یہ بھی اور یہ جن کو پکار رہے ہیں دونوں ہی ضعیف ہیں، دونوں ہی کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات برتر و بالا ہے، اعلیٰ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ انسان اینٹ بناتا ہے تو وہ جس سانچے میں اینٹ ڈالتا ہے وہ اسی طرح کی نکلے گی، سب ایک جیسی نکلیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی انسان کو سانچہ بنایا، لیکن ہر انسان کو دوسرے سے مختلف کر دیا۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کے سارے اسباب جو دنیا کے اندر پیدا کیے، یہ انسان کے لیے پیدا کیے، اور اس لیے پیدا کیے تاکہ انسان ان اسباب کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو، اللہ رب العزت کی ان مخلوقات کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو پہچان لے، یہ ہے قلب سلیم، کہ جس پر اللہ رب العزت کا اعتماد ہو جائے، اس کو اللہ اسباب کے پیچھے اللہ نظر آ جائے۔ آج ہم اپنے کام ہوتے دیکھتے ہیں اسباب سے، تو ان اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، ان اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے میرا یہ کام ہو رہا ہے، میں فلاں نوکری کر رہا ہوں تو میں اپنے بچے پال رہا ہوں، میں فلاں کاروبار کر رہا ہوں تو میرے گھر میں مال و دولت آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں، انسان نوکری کرے یا کاروبار کرے، یہ سبب ہے۔ اصل مسبب الاسباب ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اصل رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف اسباب بنا دیے، مختلف ذرائع بنا دیے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو ان ذرائع سے رزق دینا ہے، اور ہم ان ذرائع کو اصل سمجھ بیٹھے۔ یہ ہے ہماری کمزوری، یہ ہے ہماری غلطی، کہ جس کی وجہ سے یہ انسان پر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں تری میں ہو یا خشکی میں ہو، جو بھی فساد آتا ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی برائی آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتا ہے، اسباب کو اصل سمجھ کر مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، تو پھر انسان کے اوپر مشکلات اور مصائب آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو ان پریشانیوں کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان جس نافرمانی کے راستے پہ چل پڑا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آئے۔
اللہ کی بندگی کے اندر آ جائے، اللہ کی قرب کے اندر آ جائے اور اللہ سے اس کا قرب مانگے، وہ اعمال کرے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والا۔ مشہور دعاؤں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو جس میں تیری محبت ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرے محبت کی قریب کر دے۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کوئی ہو نہیں سکتا۔ جتنا قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا حاصل ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اللہ کے رسول جب عرش پہ گئے تو اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہوئے کہ ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ تو اللہ رب العزت کا قرب سب سے زیادہ جنہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ رب العزت سے اس کا حب مانگو، اس کی محبت مانگو، اس کا قرب مانگو، اور اس عمل کی محبت مانگو کہ جس عمل سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور وہ اعمال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فارمولہ بتا دیا ہے، پیپر آؤٹ ہے اگر کوئی عمل کرنے والا ہو۔ قرآن مجید کی آیت اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری اطاعت کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو فارمولہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، آپ کی معاشرت کو اپنی معاشرت کے اندر لانا ہوگا، اپنی عبادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنا ہوگا، اور اپنے معاملات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر انسان کو وہ قلب سلیم حاصل ہوگا، وہ قلب مطمئن حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے پھر پریشان نہیں کرتے، کیونکہ جب اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اس کا اعتماد اللہ پر واقعی ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ ہم زبانی تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہم میں سے ہر ایک کا ہے، لیکن اس کی اصل روح اگر جس کو حاصل ہو گئی تو پھر وہ دنیاوی معاملات میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل اور تکلیف آئے گی میں اللہ رب العزت سے مانگوں گا، اللہ رب العزت میری اس دکھ اور تکلیف کو دور کر دے گا۔ مجھے جب کوئی حاجت پیش آئے گی میں اللہ رب العزت سے مانگوں گا، اللہ رب العزت میری وہ حاجت پوری فرما دے گا۔ پھر اللہ رب العزت اسے یوں عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ پھر وہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، اس دن بھی وہ بندہ جب قلب سلیم لے کر آئے گا پھر وہ بے فکر ہوگا، پھر وہ اس دن کی پریشانی سے بھی اللہ اس کو بیگانہ کر دیں گے، کہ جس دن انسان اس قدر پریشان ہوگا کہ اس کو اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ رب العزت اس دن اسے اطمینان عطا فرمائے کہ جس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، اور ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اللہ رب العزت اس شخص کو اس دن اطمینان عطا فرمائیں گے جو اس دنیا کے اندر یہ درجہ حاصل کر لے گا، اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے، اللہ رب العزت کو راضی کر کے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر وہ اس درجے پہ پہنچ جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی راحتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی تنگیوں سے بھی اللہ رب العزت اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق